أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ کی 112 آیہ مبارکہ ہے، 15واں رکوع ہے سورہ مائدہ کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنین۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو انعام نازل فرمائے، انہیں جن مہربانیوں سے نوازا، اس کا تذکرہ پڑا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا اور لوگوں کو اپنی رسالت کا بتایا تو یہودی ان کے دشمن ہو گئے، بہت سارے لوگ ان کے مخالف ہو گئے، لیکن کچھ ایسے نیک خصلت اور عمدہ خیال لوگ تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کی، ان پر ایمان لے آئے۔ قرآن نے انہیں حواریون کہا، یہ ایمان لے آئے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کی۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ کہنے لگے کہ جناب، اگر ایسا ہو جائے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو کیا اللہ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان نازل فرما سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ نے انہیں سمجھایا کہ تم اب بھی کامل یقین پر نہیں ہو۔ کہا نہیں، یقین ٹھیک ہے، کامل ہے، لیکن آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو زیادہ پختہ ہو جائے گا، تو اس لیے آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ ہم پر دسترخوان نازل کر۔ عربی زبان میں دسترخوان کو مائدہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ دسترخوان جس کے اوپر کھانا چنا ہوا ہو، اس کو مائدہ کہا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام مائدہ رکھا گیا، سورہ مائدہ، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے دسترخوان کے نازل ہونے کی گزارش کی تھی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تو وہ دسترخوان نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مختلف طرح کے کھانے کو چیزیں عطا فرمائیں۔ اس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ اذ قال الحواریون، جب ان حواریوں نے کہا، یا عیسی ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، هل یستطیع ربک، کیا آپ کا رب استطاعت رکھتا ہے، کہ آپ کا رب یہ کر سکتا ہے، ان ینزل، کہ وہ نازل فرمائے، علینا، ہم پر، مائدۃ من السماء، آسمان سے دسترخوان۔ قال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، ایمان لے آئے ہو۔ ایمان لانے کے بعد پھر ابھی تمہیں شک ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا تھا هل یستطیع ربک، کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے؟ تو ایمان لانے کے بعد یہ خیال رکھنا کہ کیا اللہ ایسا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، یہ ویسے ہی غیر مناسب بات ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ تو کر سکتا ہے۔ تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ تمہیں یہ بات زیب نہیں دیتی کہ اللہ کے بارے میں یہ گمان کرو کہ کیا اللہ ایسا کر سکتا ہے۔ تو کر سکتا ہے نہیں کہنا چاہیے، یا اللہ تو یہ کر، یعنی عرض کرنی چاہیے، مالک تو یہ عطا فرما، مالک تو مہربانی فرما، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو دعا سکھائی ہے نا، حضور نے خود فرمایا، آپ نے فرمایا کہ یہ نہ دعا مانگو کہ اللہ اگر تو چاہے تو ایسا کر دے، اگر تو چاہے تو نہ کر۔ یہ دعا نہیں ہوتی۔ دعا اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں، مالک تو یہ کرم فرما، مالک ہمارے مریضوں کو صحت عطا فرما۔ یہ نہ کہو کہ یا اللہ تیری مرضی ہے تو صحت دے دے، تیری مرضی ہے تو نہ دے، ایسا نہ کہا کرے۔ اللہ کی بارگاہ میں
یقین کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ کریم دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ آگے اس کی مرضی ہے وہ قبول نہ بھی فرمائے، لیکن انسان کو کامل یقین کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں گزارش کرنی چاہیے۔ قالو، انہوں نے جواب دیا، نریدو، ہمارا ارادہ یہ ہے، ہمارا خیال یہ ہے، ان نأکل منہا، کہ ہم اس دسترخوان سے کھائیں، وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں۔ جب آسمان سے اپنی آنکھوں سے دسترخوان اترتا ہوا دیکھیں گے اور پھر اس میں سے کھائیں گے، تو اب ہم جو غیب پر ایمان لے کے آئے ہوئے ہیں، جب ہماری آنکھوں کے سامنے دسترخوان اترے گا اور ہم اس میں سے کھائیں گے تو یقین مزید مضبوط ہو جائے گا، دل بھی مطمئن ہو جائیں گے، شیطان جو وسوسے دل میں ڈالتا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تطمئن قلوبنا، دل مطمئن ہو جائے گا، ونعلم، اور ہم جان لیں گے، ان قد صدقتنا، کہ آپ نے سچ بولا ہے ہمارے ساتھ، واقعتاً اللہ ہے، واقعتاً اس کائنات کا پروردگار پالنے والا ہے۔ یعنی علم، اب پہلے تو غیب کا علم تھا، یعنی ہم نے غیب پر ایمان لے کے آئے، علم کا مطلب یہ ہے، اور اب جب آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو وہی علم جو علم الیقین ہے حق الیقین میں تبدیل ہو جائے۔ قال عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ ابن مریم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہم ربنا، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، انزل علینا مائدۃ من السماء، تو ہمارے اوپر نازل فرما ایک دسترخوان آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان نازل فرما، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، تاکہ وہ ہو جائے ہمارے پہلوں کے لیے اور ہمارے بعد والوں کے لیے عید، وآیۃ منکا، اور تیری طرف سے نشانی بن جائے، ورزقنا، اور ہمیں رزق عطا فرما، وانت خیر الرازقین، اور تو بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ اب یہاں پر دعا کا ذکر ہے، وہ دسترخوان واقعتاً نازل ہوا تھا، اس کے بارے میں قرآن مجید کی کوئی تصریح موجود نہیں ہے، لیکن مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دسترخوان بھی نازل فرمایا، اس پر وہ ساری چیزیں آئیں، اور پیچھے ہم نے پڑھ لیا کہ اللہ ان کو ویسے بھی عطا فرماتا تھا، من و سلوہ ان کو ملتا تھا مفت میں، اور یہ کھاتے تھے، اور پھر بعد میں پھر جس طرح ان کی عادت تھی انہوں نے تنگ کیا، تو یعنی وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی ان پر تو من و سلوہ نازل ہوتا تھا، اور ان پر دسترخوان نازل ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے، اور پھر جنہوں نے نہیں مانا، دسترخوان نازل ہونے کے بعد بھی انکار کر گئے، اور جس طرح پیچھے انہوں نے کہا کہ جادو ہے، تو کسی نے اگر جادو کہا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی شکلوں کو بھی تبدیل کر دیا اور ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ یعنی جب معجزہ اترتا ہوا دیکھتے تو اس کے باوجود ایمان نہیں لے کے آتے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ناراضگی کا اظہار فرماتا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی اور دسترخوان نازل ہوا نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ مشرکین مکہ آ گئے اور کہے کبھی کسی طرح کا معجزہ، کبھی کسی طرح کا معجزہ۔ آج معجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر بھی فرمائے، لیکن کئی جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزہ ظاہر نہیں فرمایا۔ اب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر باتیں بھی کی کہ دیکھو جی معجزہ تو ابھی کوئی نہیں آ رہا وغیرہ وغیرہ، لیکن وہاں حکمت پوشیدہ یہ تھی کہ اگر وہ معجزہ دیکھ لیتے اور اس کے باوجود ایمان نہ لاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہونا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین نبی ہے نا، حضور علیہ السلام نے اللہ کے عذاب کو دیکھتے ہوئے معجزے کو مؤخر فرما دیا، معجزہ ظاہر نہیں فرمایا کہ معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ فرمایا مجھے باتیں کرتے ہیں تو کرتے رہیں، مجھے تنگ کرتے ہیں تو کرتے رہیں، اللہ کے عذاب سے تو بچے رہیں گے۔ تو یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی، اس دعا میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ سے دسترخوان کے نازل ہونے کی گزارش ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر تیری جناب سے دسترخوان نازل ہوگا نا تو اس کو ہم عید بنا لیں گے۔ دسترخوان کا نازل ہونا عید بن جائے گا ہمارے لیے، اور ہمارے لیے بھی اور بعد والے لوگوں کے لیے بھی، سب کے لیے عید قرار پائے گا۔ تو یہاں پر بزرگ فرماتے ہیں دیکھیے اگر دسترخوان نازل ہو، کھانے پینے کی تھوڑی تھوڑی چیزیں نازل ہوں، وہ تو عید کا دن بن سکتا ہے اور اس کو عید قرار دیا جا سکتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں اور قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے، اور جس دن
اس کائنات کی سب سے بڑی رحمت للعالمین نبی تشریف لائے 12 ربیع الاول کو، تو اس کو پھر عید کا دن کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ اس کو پھر عید کا دن کہنے میں کیا قباحت ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات پر سب سے بڑی رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اللہ رب العالمین ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، تو دسترخوان کا نازل ہونا عید ہو سکتا ہے، تو کائنات پر سب سے بڑی رحمت کا تشریف لانا، رحمت للعالمین نبی کا، خاتم النبیین کا تشریف لانا، یہ عید کیوں نہیں ہو سکتا؟ عید کا معنی ہوتا ہے خوشی، اظہار مسرت کا دن، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری چونکہ کائنات کی سب سے بڑی خوشی ہے اور کائنات کا سب سے بڑا اہم واقعہ ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ کا فضل ہو، اللہ کی رحمت ہو تو اس پر اظہار خوشی کیجئے، اس لیے اس دن کو 12 ربیع الاول کو عید کا دن کہہ دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ ان سے کسی یہودی نے کہا کہ ایک آیہ مبارکہ ہے قرآن مجید کی، اگر ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے، وہ اتنی بڑی آیت ہے۔ کہا کہ وہ کون سی؟ کہا قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی تکمیل جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمائی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اگر یہ دین کی تکمیل حضرت موسیٰ پر ہو جاتی تو اس دن جس دن یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضور علیہ السلام خطبہ حجت الوداع ارشاد فرما رہے تھے اس وقت آیہ مبارکہ نازل فرمائی، وہ بھی ہم نے سورہ مائدہ کے آغاز میں پڑھ لی، وہاں پر ارشاد فرمایا گیا کہ ہم نے دین کو مکمل کر دیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور آپ کے لیے دین اسلام کو الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، یہ آیہ مبارکہ ہے، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت کو مکمل کر دیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ تو اس یہودی نے کہا کہ اگر یہ آیہ مبارکہ تورات میں نازل ہوئی ہوتی تو جس دن نازل ہوئی ہم اس کو عید کا دن بنا لیتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ اس دن ہماری عید کے 2 دن تھے، یعنی 2 عیدیں تھیں، ایک تو وہاں پر حج کا دن تھا اور یوم عرفہ تھا، میدان عرفات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، وہ بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے، اور دوسرا وہ جمعہ کا دن تھا اور جمعہ کا دن بھی ہمارے لیے عید کا دن، اس لیے 2 عیدیں تھیں ہمارے اس دن جس دن آیہ مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ربیع الاول 12 ربیع الاول کو عید کہہ دیتے ہیں یا عید ربیع الاول کہہ لیتے ہیں، عید میلاد النبی کہہ لیتے ہیں، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ کوئی شرعی قباحت ہے نہ کوئی اس طرح کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ قال اللہ انی منزلها علیکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم پر نازل کرتا ہوں، فمن یکفر بعد منکم، اور پھر جو اس کے بعد انکار کرے گا، فانی اعذبہ، پھر میں اس کو عذاب دوں گا، عذاباً ایسا عذاب دوں گا، لا اعذبہ احدا من العالمین، کہ میں پھر اس طرح کا کسی کو بھی عذاب نہیں دوں گا، عالمین میں سے کسی کو بھی ایسا عذاب نہیں دوں گا پھر اس کے بعد جو عذاب دوں گا۔ یعنی جب میں نے دسترخوان نازل کر دیا، اس پر ساری کچھ چیزیں دیکھ لیں آپ نے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ انعامات آپ نے مشاہدہ کر لیے، تو پھر ان کو بتا دیجئے کہ اس کے بعد جس نے انکار کیا پھر اللہ تعالیٰ ایسا عذاب دے گا کہ ایسا عذاب کبھی کسی نے نہ دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا، اور ایسا عذاب کسی کو پھر آئے گا نہیں۔ تو وہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ ان میں سے پھر بعد میں جن لوگوں نے انکار کیا تھا ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا، اور پھر بعد میں ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام کو، رسول الاعظام کو یہ معجزات عطا فرماتا ہے تاکہ لوگ دیکھ لیں، اور جو اللہ کے نبیوں کے پاس ہوتا ہے، اللہ کے ولیوں کے پاس ہوتا ہے، وہ معجزات اور کرامات ہوتی ہیں، وہ جادو نہیں ہوتا، اس لیے اس کا انکار کرنا یہ اپنے لیے بدبختی کا باعث بنتا ہے، اپنے لیے اللہ کریم کی بارگاہ میں رسوائی اور شرمندگی کا باعث بنے گا۔ اللہ کریم ہمیں محفوظ فرمائے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔